بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ سول سے میں ہوں علی رضا الفی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے عظیم پاکستان کو سلامت رکھے، اس وطن کو ترقی دے، یہ وطن خوشحال ہو اور اس میں امن اور چین ہو۔ علی رضا الفی صاحب کیا خبریں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، مارچ آپ کو پتہ ہے، مارچ کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے اور مارچ کا موسم بھی دستک دے رہا ہے، مارچ کا مہینہ بھی دستک دے رہا ہے اور مقابلے میں مارچوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور عین اس وقت جب جہانگیر ترین پہ بہت سے لوگوں کو بھروسہ تھا، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، جہانگیر ترین اڑان بھر گئے ہیں اور وہ بیمار ہیں، کچھ دن ہاسپٹل میں کسی میں داخل رہے اور اب علاج کے لیے وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں اور جاتے جاتے بتا گئے ہیں آپس میں اتحاد میں رہیے گا اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیے گا۔ کیوں اچانک چلے گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا واقعی بیماری شدت اختیار کر گئی ہے یا دباؤ بڑھ گیا تھا، جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب حکومت اپوزیشن سے پوچھا جاتا ہے کہ کب آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں تو شہباز شریف جیسے لیڈر کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ جواباً صرف اتنا کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، مناسب موقع دیکھ کے پھر کب بات کریں گے، کیا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قوم سے خطاب کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے کہ شاید وہ سوموار کو قوم سے خطاب فرمائیں۔ اگر وہ خطاب فرمائیں گے تو وہ کیا کہیں گے۔ کسی نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ جی وہ اسمبلیاں توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یقیناً ایسے حالات بظاہر ابھی تک تو نظر نہیں آتے۔ کیا واقعی ایسا ہے، مظہر برلاس صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے۔ اور روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے اور اس کے خطے پہ آئندہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، روس اب تک کتنی پیش قدمی کر چکا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مظہر برلاس صاحب، یہ مارچ کا بات چیت شروع ہو گئی اور بلاول بھٹو زرداری نے ابھی پھر آج کافی گفتگو کی ہے، کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ دیکھیے، آج سندھ میں تیاری رہی بلاول بھٹو زرداری کی مارچ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے ان کے ورکرز میں وہاں جوش ہے۔ کراچی سے انہوں نے شروع کرنا ہے کل، تو انہوں نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمارے مارچ سے پہلے استعفیٰ دے دیں، اور چونکہ ملک میں مہنگائی ہے، جو بھی مسائل ہیں جی ہاں، وہ ڈسکس انہوں نے کیے۔ صحیح ہے۔ تو 1 مارچ جو ہے وہ جواباً انہوں نے کر رکھا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ ہاں جی، انہوں نے گھوٹکی سے کراچی کا رخ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑیں، سندھ کے عوام اور یعنی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ مارچ جو ہیں دونوں، پتہ نہیں ان مارچوں کا لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں۔ بہرکیف دونوں پارٹیوں کی سیاسی دکان چمکے گی اور دعوے بھی ہوں گے اور وعدے بھی ہوں گے اور بڑکیں بھی ماری جائیں گی، لیکن فائنل رزلٹ تو پتہ نہیں ان کا کیا نکلنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی مارچ کر کے پی ٹی آئی والے جو ہیں گھوٹکی سے کراچی جا کے ایک ایکٹیویٹی کریں گے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور اپوزیشن کی صفوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے زیادہ عدم اعتماد پہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جی، آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو بلاول بھٹو زرداری نے آج جو گفتگو کی ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ سنائیے جی مظہر برلاس صاحب سے، پھر اس کا رائے لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے ان کا حق ہوتا ہے۔ جن کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے، اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے۔ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ عمران کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے۔ باقی ایشوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے، ہمارا منشور میں ایشوز ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کریں، لیکن جہاں تک پاکستان کا قومی مفادات ہے، معاشی حالات ہے، عوام کا پریشانی ہے، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باقی جماعتوں کو بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔
جی مظہر برلا صاحب، یہ انہوں نے جو آج گفتگو کی اس کا کچھ اشارہ ہم کل کے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ جو فارمولہ طے کیا گیا تھا میٹنگ کے اندر اندری جو کارروائی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، نون لیگ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، ایجنڈا صرف اتنا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ اس طرح کے ایجنڈے پہلے بھی آتے رہے اور بدقسمتی سے ہر حکمران یہی سمجھتا ہے کہ میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ ایسا ہی یہ 74 سالہ تاریخ میں تاریخ ہم نے یہی ہے یہی اس دیکھا پاکستان ہے۔ کے۔ اور ہر حکمران کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ اس کو ہٹانا ہے تو ملک کو بچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ان کی گفتگو میں ایک اور چیز ہے کہ نئے شفاف الیکشن کروانا ہے، تو اگر نئے شفاف الیکشن کروانا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کیوں ان کا ساتھ دیں گے؟ وہ اچھے بھلے اسپیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ ان کے صاحبزادے بھی وفاقی وزیر ہیں، ان کی پارٹی کا ایک اور رکن وفاقی وزیر ہیں، ان کی صوبائی کابینہ میں بھی حصہ داری ہے۔ تو پہلے دن بھی جب آصف علی زرداری گئے تھے چودھری صاحبان کے پاس جی تو یہ بات انہوں نے کی تھی کہ جی ٹھیک ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو بنا دیتے ہیں اور مرکز میں شہباز بن جاتا ہے اور اس طرح کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن کروا دیں۔ صحیح ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 3 مہینے کے الیکشن کے چکر میں کاف لیگ کیوں کر ان کا ساتھ دے گی اور ایم کیو ایم کیسے ساتھ دے گی؟ اب ایم کیو ایم کے 7 ممبران قومی اسمبلی ہیں اور کاف لیگ کے 5 ہیں، جی ہاں، تو وزیر اعظم کو ابھی حمایت ہے 180 اراکین کی۔ اب اس میں سے یہ 12 نکال بھی دیں آپ تو 168 رہ جائیں گے۔ تو ان کو ضرورت ہے اپنا اپوزیشن کو 172 کرنے کی۔ جی ہاں، تو 172 ان کے پاس کیسے ہوں گے؟ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے۔ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ 89 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، جی اسٹیبلشمنٹ بھی اپوزیشن کے ساتھ تھی، ایوان صدر بھی اپوزیشن کے ساتھ تھا، صحیح ہے۔ غلام اسحاق خان صدر تھے۔ تو اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ووٹ کم ہونے کی بجائے بڑھے تھے۔ صحیح۔ تو حکومت کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں نوازنے کے، وزارتیں ہیں اور بہت پہلو ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال کوئی ایسی نہج پہ بات پہنچی ہو کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ اور پھر جس کی آپ دیکھیے علوی صاحب، جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ ATM مشین ہے، پھر یہ نون لیگ والے نعرے لگاتے تھے کہ یہ چینی چور ہے، آج اس چینی چور کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایسے شہباز شریف صاحب بھی دعائیں دے رہے اس کی تھے، طرف پھر بڑھتے مریم ہیں، اورنگزیب جی بھی دعائیں جہانگیر دے ترین رہی صاحب تھی، کے حوالے سے ہم ڈیٹیل بعد میں اور بات وہ کرتے چلے گئے ہیں۔ ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو ان کا جانا جو ہے وہ گوس پڑ گئی اپوزیشن پہ۔ جی ہاں، یقیناً کچھ نہ کچھ صورتحال ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے، جو باتیں ہوئی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، حکومت کی طرف سے اسد عمر نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے۔ اسد عمر نے خاصی ڈیٹیل گفتگو کی اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی خاصی خصوصیات بھی گنوائیں اور بھی حکومت کے کارنامے بھی کچھ بتائے۔ اسد عمر نے کیا کہا آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اسد عمر روس سے واپس پہنچے، دوپہر کو دوبارہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، ہفتے کو کام ہو رہا ہے، اتوار کو کام ہو رہا ہے، پیر کا انتظار کرنا، وزیر اعظم کے خطاب کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا جو میں نے باتیں بتائی تھی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وزیر اعظم ساری رات جاگ کر جو پاکستان واپس آیا، سارے چھٹی والے دن ہفتے اتوار کو بیٹھ کے جو کام کیا، اس وزیر اعظم کو کس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جب خطاب کرے گا تو آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی یقین آئے گا کہ واقعی ایک سچا مخلص، ایک سچا محب وطن، ایک ایسا لیڈر جو اپنے عوام کا درد رکھتا ہے، صرف اپنے عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ عمران خان کی شکل میں جیسا لیڈر ملا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
مظہر باللہ صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، اور یقیناً کسی بھی لیڈر کے لیے ایسی گفتگو کی جائے تو اس کو ایسی گفتگو تو بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ تعریف تو خدا کو بھی پسند ہے۔ تو بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے کہ وہ دن رات جاگ کے کام، راتوں کو جاگ کے کام کرتے ہیں اور چھٹی والے دن بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کچھ بتایا ہے کہ سوموار کو پیر والے دن جب وہ قوم سے خطاب کریں گے تو کمال ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کمال متوقع لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مارچ میں اناؤنس کرنا تھا ایک ریلیف پیکج، تو وہ چونکہ اپوزیشن میں افراتفری ہے اس وقت اور بڑی سرگرمی ہے، متحرک ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مارچ بھی شروع ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ مارچ سے پہلے فروری کا جو آخری دن ہے اس میں ایک ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے اسد عمر صاحب کا۔ اسد عمر صاحب نے ایک اور بات بھی آج کی ہے اسی جلسے سے، یہ جہاں بھی خطاب فرما رہے تھے کہ جی اگلی ٹرم بھی ہماری ہے اور وزیر اعظم اگلی ٹرم بھی رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے اور عوام اس کی کارکردگی دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی چیز اسد عمر صاحب ایسی نہیں کہ جس کو دیکھ کے سوائے ایک صحت کارڈ کے اور کوئی چیز خاطر خواہ ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر لوگ آپ کو ووٹ دیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے انٹرنیشنل ہوگی مہنگائی ہے، لیکن اضافہ تو ہوا، لوگ بھگت رہے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ تو انہوں نے کیا تھا نا اسد عمر صاحب نے، جی۔ وہ نہیں ملی لوگوں کو۔ پھر جو 50 لاکھ گھر ملنے تھے، کام تو ان پہ شروع ہے جی۔ لیکن وہ گھر ابھی تک کسی کو ملے نہیں، تو یا تو اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گئی حکومت تو چلو پھر بھی لوگ کہیں مظہر گے باللہ کہ صاحب چلو ایسے غریبوں قطع کو گھر کلامی مل گئے۔ معاف، یہ سستے گھر حکومت کیسے دے گی؟ روزانہ کی بنیاد پہ جو لوگ نئے گھر بناتے ہیں جن سے کوئی بات چیت ہوتی ہے یہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیٹتے ہیں آباد والے ہوں یا دوسرے بھی جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہے، سیمنٹ روز مہنگا، سریا روز مہنگا، اینٹیں روز مہنگی، کنکریٹ روز مہنگا، اور اس میں استعمال ہونے سارا کہتے ہیں نا اتنی انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان تمام ہر چیز اتنی مہنگی ہے تو حکومت کیسے سستے مکان فراہم کر سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ سستے گھر مل جائیں۔ جی اس میں پھر یہی ہے کہ حکومت کو خود سبسڈی دینی پڑے گی، ایسے ہی۔ پھر ہی سستے ہو سکیں گے۔ اور چاہیے تو یہ حکومت کو کہ چلو جو ہاؤزنگ سے متعلقہ صنعتیں ہیں، جو 38-40 صنعتیں ہیں، ان پہ خاص ایک چیک رکھے اور وہاں قیمتیں نہ بڑھنے دے، سیمنٹ کی نہ بڑھنے دے، اینٹوں کی، سریے کی، اور جو چیزیں ہیں باقی جو ہزاروں چیزیں ریلیونٹ جو ان کے ساتھ بھی ہیں ان کی قیمتیں نہ بڑھنے دیں۔ ایک دور ہوتا تھا کہ عام دکانوں پہ بھی ایک پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی تھی، وہ نظر رکھتی تھی۔ اب ایک دکان سے آپ ایک ہی چیز لیتے ہیں، اس کا ریٹ 10 روپے ہے، اگلی ساتھ والی دکان پہ 22 روپے ہے، اس سے آگے چلے جائیں 40 روپے ہے، تو کوئی ریٹس میں بھی یکسانیت نہیں۔ تو یہ جو آپ کے افسران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جی ان سے کام لیں، ان کو مارکیٹوں میں بھیجیں، پرائس کنٹرول کمیٹی آپ کی کیا کر رہی ہے اس سے پوچھیں اور اس کو ایکٹیو کریں۔ لیکن اس میں پتہ کیا مظہر باللہ صاحب، اس میں جو یہ جب ظاہر ہے کہ جو لوگ ملتے ہیں اس میں انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر 15 دن جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 12 روپے 10 روپے بڑھ جاتی ہیں تو وہ کیریج بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ان کے پاس جو سٹاک پہلے پڑا ہوتا ہے، اب یہ بھی تو ہماری ماشاءاللہ عجیب و غریب قوم ہے نا کہ منافع خوری کی عادت ہے، تو پڑے ہوئے سٹاک کو از خود ہی اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، جی کیریج مہنگی ہو گئی۔ اچھا پھر بجلی ابھی سمری نہیں جاتی، کہتے ہیں جی بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی ہے تو بل بڑھ گئے ہیں، جناب کمرشل بل جتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اخراجات بڑھ گئے ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ایک محاورہ ہے، اور وہ بھگتتا عام آدمی ہے، اینڈ یوزر۔ ایک محاورہ ہے، جیسی قوم ویسے حکمران۔ ایسے ہی ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ماضی کے، حال کے یا ماضی بعید کے، جس طرح کی ہماری قوم ہوتی گئی ویسے ویسے حکمران بدلتے گئے۔ یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی
کہ اسٹاک تو مہنگا نہیں ہونا چاہیے نا. جو آلریڈی پڑا. ایک بندے کے پاس آلریڈی ایک چیز پڑی ہے جو اس نے 10 روپے کلو کے حساب سے لی تھی. پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس نے 20 روپے کلو کیوں کر دی ہے؟ تو یہ جو ناجائز منافع خوری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو اس میں وہ جاوید غامدی صاحب ایک بات کرتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز ہے نا کہ ہم جا کے عمرہ کریں گے اور سب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. غامدی صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خدا والے ہیں، وہ تو معافی ہو گئی. یہ جو بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، یہ جو آپ نے ناجائز منافع خوری کی، یہ جو آپ نے ملاوٹ کی، یہ جو آپ نے کم تولا، یہ جو آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، یہ جو آپ نے کسی کا حق کھایا، یہ جو آپ نے سود کا کاروبار کیا، تو اس کی معافی تو نہیں ملے گی. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہمیں نکال دینی چاہیے بات اپنی کھوپڑیوں سے، اپنے دلوں سے، کہ انسانوں کے حقوق غصب کر کے ہمیں معافی مل سکتی ہے. اس طرح غاصب کو معافی نہیں ملے گی. غاصب کو معافی نہیں مل سکتی. اور بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی، بجلی کی مہنگائی، لیکن بڑی بڑی چیزوں کی مہنگائی، پرانے سٹاک کی مہنگائی، گوداموں میں پڑے ہوئے مال کی مہنگائی اور اس پر کیرج بڑھنے کے باتیں کرتے ہوئے عام آدمی کا جینا حرام کرنا. اچھا، ٹیکسوں کی بھی یہی صورت ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں ہیں تو جو ٹیکس دکاندار کو خود ادا کرنا چاہیے وہ بھی اینڈ یوزر پر استعمال ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال پر بہرحال عجیب و غریب انداز میں کام چل رہا ہے، جس پہ سختی سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کی جو صورتحال ہے، جو مارچ بمقابلہ مارچ چل رہے ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے، لیکن بات چلتے چلتے مہنگائی کی طرف چلی گئی. لیکن اصل موضوع کی طرف پھر واپس آتے ہیں، انہی مارچوں کی طرف اور یہی تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں کی طرف. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، مظہر برلاس صاحب، کہ اگلے وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ جناب نواز شریف کریں گے. ابھی بات تو آ گئی ہے نا شہباز شریف کی. شہباز شریف سے بھی جب یہ بات پوچھی گئی تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ میرا کون نام لے رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، یہ جو بھی ہونا ہے، جو قائد فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. پالیسی سٹیٹمنٹ کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس معاملے پر نون لیگ کے اندر کوئی کشمکش تو نہیں ہے؟ دیکھیے، نون لیگ کے اندر 2 گروپس، 3 بلکہ کہتے ہیں لوگ، چلیں ہم 2 پہ اکتفا کر لیتے ہیں. 2 گروپس تو ہیں ان کے. جی. ایک گروپ جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کی بات مانتا ہے. دوسرا گروپ مفاہمتی گروپ ہے جو شہباز اور حمزہ جس کو دیکھتے ہیں. ایک تیسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ان شریف فیملی سے ہٹ کر بات کی جائے. اس میں بھی کچھ لوگ ہیں اور باقی 2 گروپوں میں بھی ہیں. صحیح ہے. یہ کشمکش تو ہے. اب پتہ نہیں آصف علی زرداری صاحب نے یہ کیا چال چلی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کریں گے بقول رانا ثناء اللہ کے، اور وزیر اعظم کا فیصلہ بھی نواز شریف کریں گے. تو ایک تو پھر اس کا مطلب مولانا صاحب سے ڈرائیونگ سیٹ چھین کر زرداری سے بیٹھ گئے. زرداری صاحب نے دے دی ہے نواز شریف کو. اور نواز شریف نے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مراسم ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اس پہ زیادہ تبصرے کی ضرورت ہی نہیں. اب اس میں چودھریوں کا بھی ایک امتحان ہے. چودھری صاحبان، چونکہ چودھری شجاعت نے کل باتوں میں یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کے بارے میں بھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی اور حالات کے بارے میں بھی ہوئی. وہ نواز شریف کے بارے میں اس لیے انہوں نے بات کی کہ نواز شریف کے وعدوں پہ ان کو یقین نہیں. وہ اس لیے یقین نہیں کہ جب 97 میں الیکشن ہوئے تھے اور میاں صاحب کو 2/3 اکثریت ملی تھی
تو الیکشن سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس میں رانا نذیر احمد خان جو کاموکی سے تھے ہیں بلکہ وہ گرانٹر تھے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے الیکشن کے بعد پرویز لائی بنیں گے۔ صحیح ہے۔ تو جب الیکشن جیت گئے تو رانا نذیر احمد خان گلبرگ میں ان کے گھر گئے چودھری برادران کے، تو انہوں نے کہا جی چلیں میاں صاحب کو مبارکباد دے کے آتے ہیں۔ جب یہ مبارکباد دینے گئے تو راستے میں چودھری پرویز لائی نے کہا کہ رانا صاحب وہ آپ کو وعدہ یاد ہے نا جس کی آپ گرانٹر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے، تو میں تو یاد کرواؤں گا، آپ بات شروع کریں، میں بالکل اس میں گارنٹی میری ہے۔ تو چودھری شجاعت نے ماڈل ٹاؤن جاتے ہوئے رستے میں ایک بات کی، انہوں نے کہا بھائی وہ نواز شریف جو ہے نا اب وہ آسمان پہ ہوگا تو اس کی بات پہلے سن لینا۔ تو وہ خیر جاتے ہی کہتے ہیں بقول شخص سے کہ مبارکباد دی تو رانا صاحب بھی ادھر ہی تھے اور چودھری دونوں بھائی ادھر تھے۔ تو میاں نواز شریف نے کہا ہاں جی بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا ہو گیا، الیکشن ہم جیت گئے، بس یہ ہے کہ اب اوپر وزیر اعظم میں بن جاؤں گا تو صوبہ میں جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور پرویز لائی کے لیے میں نے سوچا کہ یہ اسپیکر ہوگا پنجاب اسمبلی کا۔ اس دن کے بعد چودھری برادران میاں نواز شریف کے وعدوں پہ اعتبار کم کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ ایک ایسا داؤ آصف علی زرداری نے کھیلا ہے کہ یا تو بے اعتباری اٹھ جائے، اور پھر نون لیگ کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو کیسے بٹھا دیں وزارت اعلیٰ کی کرسی پر۔ صحیح ہے۔ چونکہ شاید عثمان بزدار ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے چودھری پرویز لائی خطرناک ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اور اس حوالے سے ویسے جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب چودھریوں نے اس نے نواز شریف وغیرہ نے اس بات کا اظہار کیا، جناب آصف علی زرداری سے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر چودھریوں کو اگلا سال 1.5 سال مل جاتا ہے تو یہ تو پنجاب میں نون لیگ کا صفایا کر دیں گے، تو زرداری صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ چودھریوں نے تو پہلے بھی پنجاب میں 5 برس گزارے ہیں، 5 برس اقتدار ان کا رہا ہے، تو اس میں کیا ہو گیا ہے کہ اگر یہ 1 سال 1.5 سال میں یہ کچھ ایسا کر لیں گے۔ تو بات چیت تو دونوں طرف سے چل رہی ہے، بحث مباحثہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کہیں ہوتا کیا ہے، بات وہی تانا بانا پتہ نہیں ہے، کوئی بندے جو آپ نے پہلے بات کی فگرز کی وہ کیسے پورے کریں گے، کیا ہوگا۔ لیکن علوی صاحب اس میں ایک فرق ہے، پہلے جو چودھریوں نے وقت گزارا وہ آمریت کی چھتری تلے گزارا تھا، صحیح ہے، پرویز مشرف حکمران تھے، ایسا ہی اور چودھریوں کی طارق عزیز کے ذریعے رسائی تھی ان تک۔ صحیح ہے۔ اب جو وہ 1.5 سال گزاریں گے تو اب آمریت کے سائے تلے نہیں ہوں گے بلکہ آزاد حکمرانوں کی طرح گزاریں گے۔ جی ہاں، یقیناً اگر اب اقتدار جو ہے وہ جس طرح کا فارمولہ آصف زرداری صاحب کا فارمولہ سامنے آیا ہے، اگر اس زرداری فارمولے پر عمل ہوتا ہے اور آگے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے وقت بتائے گا، لیکن مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جب ایک آزاد انداز میں چلیں گے تو وہ پنجاب پہ اثر انداز ہوں گے۔ بہرحال پنجاب پر چودھریوں کی جو گرفت ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سیاسی جوڑ توڑ اور یہ جو تانا بانا بنا جا رہا ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا۔ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی، دونوں بڑے متحرک ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چودھری برادران سے آج صادق سنجرانی کی بھی ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، وہاں کیا ہوا اس کا بھی جائزہ لینا ہے ابھی۔ اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اختر مینگن جو ہے وہ شہباز شریف سے بھی ملے ہیں، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاق کو بہرحال صوبوں کو حقوق جو ہے وہ دینے ہوں گے۔ مظہر اللہ صاحب یہ دونوں طرف کی ملاقات ہے، دونوں متحرک ہیں، حکومت بھی اپوزیشن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ علوی صاحب یہ سارا کام ہو رہا ہے لاہور میں، جی پچھلے 2 ہفتوں سے لاہور میں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ اتفاق ہے کہ ہمارے پروگرام کے لیے لاہور میں اسٹوڈیو نہیں ہے،
ایسے ورنہ ہم خود گھومتے پھرتے لاہور سے خبریں لیتے ایسے اور بات اور اچھی ہو جاتی. ظاہر صحیح. اب میں تو نہیں پوچھ سکا چودھری شجاعت صاحب سے، میری دوستی ہے ان سے، ہاں جی بالکل. کہ ہو سکتا ہے وہ فون پہ نہ بھی بتائیں ہاں ظاہر کہ صادق سنجرانی صاحب نے کیا پیغام دیا، کیا پیغام لائے. صحیح. اب صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ بنے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بنے، ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ختم ہوئی، ناکام ہو پھر گئی. وہ چیئرمین بنے، ڈنکے کی چوٹ پہ بنے. ایسے ہی. تو ان کے پیچھے جو کوئی ہوں گی طاقتور شخصیات، تو وہ کیا پیغام لے کر گئے، آگے چودھری صاحبان نے کیا کہا، یہ تو ہمیں اندازہ نہیں، لیکن پیغام تو وہ خاص ہی لے کر گئے ہوں گے. جہاں کی حالت نہیں تک کہن گیا ہوں اور کی حالت نہیں کہن گیا ہوں. ظاہر ہے. تو جو اپنا مینگل صاحب ہیں، مینگل صاحب تو کافی عرصے سے ناراض ہیں، وہ تو اپنے 4 ممبران لے کے سائڈ پہ ہوئے ہیں، کافی عرصے سے ناراض ہیں حکومت سے. صحیح ہے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی وزارتیں دی جائیں، یا ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے ان پہ حکومت پورا نہیں اتری. تو وہ تو خیر یہی کہنے گئے ہوں گے میاں شہباز شریف سے کہ جناب ساڑھے ووٹ بھی تاڑے نال ہی نے. صحیح. تو یہ بلوچ جتنے ہیں نا، یہ پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں، چونکہ بلوچ نوابوں کے جتنے صاحبزادگان ہیں وہ ایچ کالج سے پڑھتے ہیں، تو وہ پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں. ایسے ہی. تو وہ یہی کہنے گئے ہوں گے کہ جناب لاہور تے ویسے ساڈا اپنا شہر ہے، تو ایسی جو تواڈے نال ہی ہے. ایسے ہی. لیکن اصل پیغام وہ ہے جو صادق سنجرانی دینے گئے ہوں گے، اس کا پتہ نہیں بھئی کیا ہے. وہ اور صادق سنجرانی حکومت کے ساتھ ہے. اب پچھلے 2 اجلاسوں میں آپ نے دیکھا قانون سازی کے وقت ان کا جو ووٹ تھا، حکومت کے حق میں زیادہ وہ حکومت جب ووٹ برابر ہوئے انہوں نے حکومت کے حق میں پلڑا ڈال دیا. اور انہوں نے جب دیکھا اپوزیشن کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. جب دیکھا اٹھ گئے ہیں انہوں نے وہ سامنے لے آئے. تو انہوں نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا بڑے کاسٹنگ ووٹ جو تھا وہ انہوں نے حکومت کی طرف ڈالا. ایسے ہی. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کی تمام تر ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں، اور وہ حکومتی پیغام ہی لے کر گئے ہوں گے. بالکل صحیح ہو گیا جی. اچھا اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے مظہر اللہ صاحب. روس اور یوکرین کی جو صورتحال ہے شدت اختیار کر چکی ہے، وہ اٹیک شروع ہو گیا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ان کے وہاں کے لوگوں کے بھی آ رہے ہیں، موقف آ رہے ہیں، سو رہے تھے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. مذاکرات کی پیشکش یوکرین کی طرف سے بھی مسترد کر دی گئی ہے. جہاں رشیا کہتا ہے وہاں یوکرین والے نہیں مان رہے، جہاں یوکرین والے کہتے ہیں وہاں رشیا والے نہیں مان رہے. ہوگا کیا؟ گزارش یہ ہے کہ اپنی جنگ آپ لڑنا پڑتی ہے. یوکرین کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا. ہاتھ یہ ہوا کہ 90 کی دہائی میں ان کے پاس 5000 ایٹمی ہتھیار تھے. اسی نیٹو کے کہنے پہ اور امریکیوں کے کہنے پہ انہوں نے اپنے ایٹمی پروگراموں کو بند کیا، ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کیا، اور وہ بیچارے بس بے سر و سامانی کے عالم میں ہو گئے. بے سر و سامانی ہے نا، ایک ایٹمی طاقت ہو اور وہ ایٹمی طاقت نہ رہے. صحیح. تو ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. صحیح. دوسرا ان کا ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے جی لیا. ہاں، وہ پاور پلانٹ ہے نا. ہاں جی. جو ایٹمی ہتھیار تھے وہ تو تلف ہو گئے. پہلے آلریڈی تلف ہو گئے. اب جو امریکیوں نے اور یہ جو یورپی یونین ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہاتھ کیا، انہیں تنہا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ہالینڈ نے جی ان کو کچھ اسلحہ دیا ہے اور امریکہ نے فوجی امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن لڑنا تو بندوں نے ہے نا، جی. بندے تو کسی نے نہیں دیے. اور 50,000 سے زائد لوگ ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور وہ یوکرین صدر جو اپیلیں کر رہا ہے مقابلہ کریں، چھوڑ کے نہ جائیں، نہیں لیکن وہ سرکار، خود ڈٹا ہوا ہے. پولینڈ میں 1 لاکھ بندہ چلا گیا ہے، ہنگری نے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں، اور رومانیہ میں 15,000 بندہ چلا گیا ہے. تو لوگ تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا، پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، اور پی آئی اے نے بڑا اچھا کام کیا. پی آئی اے نے 2 پروازیں بھیج دی ہیں پولینڈ میں کہ وہاں سے پاکستانیوں کو لے آئیں. پولینڈ نے اپنے 8 راستے کھولے ہیں پاکستانی جہاں سے آ سکیں گے پیدل، اور پھر پولینڈ سے وہ پرواز کر کے پاکستان آئیں گے. یہ تو چلو پاکستان کے حوالے سے بات ہو گئی. لیکن اب روس کہتا ہے کہ بیلاروس میں کریں مذاکرات، جی ہاں. اور
جو یوکرائن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جناب پولینڈ میں کر لیں، لیکن آخر وہ کتنی دیر رکیں گے؟ ان کو تو روسی فوج اتنے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے کہ کچھ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہوگا۔ یہ جو یوکرائن پہ حملہ ہے نا، یہ اتنا سادہ بھی نہیں، چونکہ یہ آگ کے شعلے جو ہیں یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، صحیح ہے، اور پھر امریکہ کو بھی مداخلت کرنا ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ادھر سرگرم کر رکھا ہے انڈیا کو۔ انڈیا نے آبنائے ملاکا وہاں چین کی آمد و رفت روکنا شروع کی ہے۔ تو جب چین کی بندرگاہ کو آپ روکنا شروع کریں گے، بحری جہازوں کو، تو چین کے لیے تو گوادر ہے۔ تو چین جو ہے وہ انڈیا کی چکن نیک جو ہے سکم ویلی، اس کو پکڑ لے گا، اور جو ہی اس نے پکڑا تو انڈیا کی 7 ریاستیں آزاد ہو جائیں۔ صحیح۔ یہ کوئی اتنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ کوئی سادہ فارمولہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں تحت الجھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال دنیا میں امن ہی جو ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگیں کچھ نہیں دیتی، جنگیں سوائے تباہی کے کچھ نہیں لاتی، اور جنگوں سے گریز ہی جو ہے وہ اس وقت عالمی امن کی ضمانت ہوتا ہے، اور عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو بہرحال عالمی امن کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔